بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم پذیر ہوا۔ قرآن و حدیث میں اس حوالے سے کئی دلائل موجود ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40، مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی، سلسلہ ختم نبوت کرنے والا ہے، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اس بات پر تمام مکاتب فکر کے علماء کا اجماع ہے۔ نبوت کے دعوے کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ان کاذبوں کے خلاف کہیں تو تلوار کے ذریعے جہاد کیا گیا یا کہیں دلائل کی روشنی میں ان کا رد کیا جاتا رہا۔ 1901 عیسوی میں متحدہ ہندوستان میں بھی ایسے ہی ایک مخبوط الحواس شخص مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ 1880 عیسوی میں اس نے اپنے آپ کو مجدد کہا۔ دسمبر 1888 عیسوی میں اس نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیعت لینے کا حکم دیا ہے۔ 1890 میں اس نے اپنے مسیح موعود ہونے کا اعلان کیا اور ذلی نبی ہونے کی اصطلاح ایجاد کی، اور بالآخر 1901 میں اس نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ بعد ازاں نومبر 1904 میں کرشن ہونے کا بھی اعلان کر دیا۔ میرے خیال کے مطابق 1400 سالہ تاریخ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرزا قادیانی جیسا گستاخ، کافروں سے بھی بدتر مکروہ چہرے اور گھٹیا زبان والا، جس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی دوسرا نہیں۔ انگریزوں کا یہ کاسا گیر، ان کے ٹکڑوں پر پلنے والا یہ گھٹیا انسان اسلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایسی فضولیات اور حقیقت سے دور احمقانہ خیالات پیش کرتا نظر آتا ہے کہ عقل حیران ہوتی ہے کہ وہ کون سے عقل سے پیدل احمق لوگ ہیں جو اس کے بے سر و پا باتوں کو وحی کا درجہ دیتے ہوئے اس کے احکامات کی وجہآوری کر کے جہنم میں اپنے ٹھکانہ بنانے کے تزاور ہوتے رہے۔ مرزا قادیانی تو پاگل ہو گیا۔ بے شمار لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں دیکھا یا سنا کہ اس پاگل کی پیروی میں اس کے دوست احباب بھی پاگل پن کا شکار ہو جائے اور اس جیسی احمقانہ باتیں اور اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرنے لگے۔ کبھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار بنتا ہے تو کبھی گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہوا خود نبوت کا حصہ دار بن جاتا ہے۔ کبھی مسیح موعود اور کبھی ذلی اور بروزی نبی بنتا ہے تو کبھی خود ہی خدا بن بیٹھتا ہے۔ کبھی خود ساختہ مفسر بن کر ان اللہ علی کل شیء قدیر کی عجیب تفسیر لکھتا ہے کہ وہ مرزا کو نبی بنا سکتا ہے، وہ قادر ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت تک پہنچنے کا سفر مرحلہ وار طے کیا، اس لیے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ علماء کرام نے بھی شروع میں ان کے خلاف زیادہ رد عمل نہیں دکھایا۔ اس سلسلے میں مولانا رشید، الشیخ احمد گنگوہی اور شیخ الحدیث مولانا محمد یعقوب نے مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف فتویٰ دینے سے گریز کیا، مگر جیسے جیسے اس کے عقائد و نظریات سامنے آتے گئے اور اس کی تحریریں ان کے سامنے آئے تو انہوں نے مرزا غلام احمد کو خارج اسلام قرار دے دیا، جس سے عام لوگوں میں بھی مرزا غلام احمد کے خلاف ایک فضا پیدا ہو گئی۔ اس دوران حرمین شریفین کے علماء نے بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر کی تصدیق کر دی۔ مکہ معظمہ کے مفتی اعظم رئیس القضاء شیخ عبداللہ بن حسن نے مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر کا اعلان کرتے ہوئے اس کے پیرو کو بھی اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ اس کے بعد مصر، شام اور فلسطین کے مفتیان اعظام نے بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر کا فتویٰ دیا۔ یہی وہ زمانہ ہے جب ہندوستان کے بڑے بڑے علماء نے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیرو کی خوب خبر لی اور اپنے اپنے حلقہ اثر میں موجود لوگوں کو مرزا غلام احمد کے کفر سے خبردار کیا۔ ویسے تو ان علماء کی ایک لمبی فہرست ہے، مگر ان میں سے چند ایک کے نام یہ ہے: پیر مہر علی شاہ، مولانا لطف اللہ علی گڑھی، مولانا شمس الحق عظیم آبادی، مولوی محمد صدیق دیوبندی، مولوی محمد اعظم لکھنوی، مولانا محمد حسین عربی، مولانا احمد حسن کانپوری اور مولانا اشرف علی تھانوی، اور ان جیسے نامور علماء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی اس طرح دجیاں بکھیری کہ ان کا سارا ڈونگ خاک میں مل گیا۔
تمام مکاتب فکر کے علماء جن میں بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث سب شامل ہے، ان سب نے مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر کا تعاقب کیا۔ خاص طور پر مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان تمام علماء کی خدمات پر اگر لکھا جائے تو کئی جلدیں بن سکتی ہے۔ بس سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر دور میں اس فتنے سے آگاہی کے لیے ایسے علماء عطا کرے کہ آنے والے وقت میں ہماری نسلوں کو ان فتنوں سے بچنے اور عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگاہی دے۔ آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔